بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن جی، اب اپنی بیٹی کو بلائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے منہ سے جس قدر تعریفیں آپ کی بیٹی کی سن چکے ہیں، ہم سے تو مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ سامنے بیٹی ہوئی عورت چائے کا خالی کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ اس وقت وہاں پر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سامنے گلشن بیٹی ان لوگوں کی خاطر تواضع کر رہے تھے۔ کہنے لگی کہ جی میں ابھی اپنی بچی کو بلاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر گلشن کی بیٹی مریم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑی اپنے سر پر دوپٹہ بڑے ہی سلیقے سے ٹیک کر رہی تھی۔ گلشن نے اپنی بیٹی کو تاما اور لا کر ان خواتین کے پاس بٹھا دیا۔ وہ خواتین تو مریم کے چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں اشارے دیتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ لڑکی بہت ہی پیاری ہے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے مریم ان سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ سبھی عورتیں مریم کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے لگے۔ پھر لڑکی کی ماں کہنے لگے کہ ماشاء اللہ گلشن بہن، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، مجھے تو اپنے بیٹی کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ آپ نے جتنی تعریفیں کی تھی نا، آپ کی بچی تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، بس ہماری طرف سے تو رشتہ قبول ہی سمجھیے۔ مریم نہ صرف شکل و صورت سے خوبصورت تھی، بلکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، سلیقہ شعار تھی، دفتر میں نوکری بھی کرتی تھی اور گھر کے کام کاج میں بھی بہت سگڑ قسم کی لڑکی تھی۔ یہ سن کر گلشن مسکرا اٹھی تھی۔ گلشن نے نظروں ہی نظروں میں مریم کو اشارہ کیا تو مریم آگے بڑھ کر ان عورتوں کو باقی کے لوازمات پیش کرنے لگے۔ ان عورتوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی مریم کو اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ سبھی عورتیں گلشن کی ہی عمر کی تھی، مگر ان سب نے چہرے پر فل میک اپ کیا ہوا تھا، ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ صرف ایک ایسی عورت تھی جس نے جوڑا بنا رکھا تھا اور لٹے چہرے پر پلا رکھی تھی۔ میک اپ اور لپسٹک بہت زیادہ گہری تھی، دوپٹہ ان سب نے گلے میں ڈال رکھا تھا، کسی نے بھی سر پر لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فوراً اس خاتون نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر مریم کو پہنا دی۔ کہنے لگی کہ میں بس تمہیں اپنی بہو بنانا چاہوں گی، بس کل ہم لوگ آئیں گے۔ دراصل تمہارے ہونے والے سسر اور دیور جیٹ ابھی تم سے ملنا چاہیں گے، وہ بھی تو دیکھے کہ ان کے گھر میں آنے والی بابی کتنی پیاری ہے۔ مریم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سر پر موجود دوپٹہ ٹھیک کیا اور پہلی مرتبہ اپنی ساس سے براہ راست بول کر کہنے لگے کہ آنٹی معذرت، لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر سامنے بیٹی عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حیرت سے کہنے لگے کہ وہ کیوں بیٹا، آخر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تمہیں آگے جا کر بھی تو وہاں پر سبھی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہم لوگ تو بڑے مل جل کر رہنے والے ہیں۔ انہیں مریم کی اعتراض کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مریم نے اپنا خشک حلق تر کیا اور کہنے لگی کہ آنٹی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں اپنے ہونے والے شوہر سے بھی نکاح کے بعد ہی ملنا چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ان عورتوں کے تو تیور ہی بدل گئے، ماتھے پر سلوٹیں آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج کے دور میں یہ پردے کون کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو ہم سب ہی جٹانیاں دیورانیاں مل کر رہتی ہیں، آج تک اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا، سب بہن بھائیوں کی طرح مل کر رہتے ہیں، اس میں آخر مسئلہ ہی کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے ہونے والے شوہر کے بھائی ہوں گے، تمہارے لیے بھی بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر مریم بول اٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محرم بنایا ہے، صرف وہی ہمارے بھائی ہیں، باقی تو منہ بولے دنیاوی رشتے ہیں جو کہ ہم صرف اور صرف خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے رب نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا ہے، میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورتیں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، بڑبڑاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ بعد میں رشتے والی عورت کے ہاتھ سے یہ پیغام آیا کہ ایسی پرانی سوچ کی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی، یہ تو ہمارے گھر میں پوٹ ڈلوا دے گی۔ ایسی لڑکیوں کی تو آج کے زمانے میں شادی ہونے سے رہی، بلا یہ کیا تک بنتی ہے کہ وہ 7 پردوں میں بیٹھی رہے گی۔ ہم نے بھی اپنی جبانیاں گزار دی ہے،
اب تو اگلی عمر شروع ہو چکی ہے، مگر آج تک ایسے چونچلے نہیں کیے جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ مریم نے یہ سنا تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ گلشن اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تم فکر مت کرو۔ مریم کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا جو اس وجہ سے ٹوٹا تھا، بلکہ پردہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ وہ کراچی کی رہنے والی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، کمپیوٹر میں مہارت حاصل تھی، دفتر میں کام کرتی تھی۔ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ لوگ 2 بہنیں تھیں، اس لیے مریم کے والد نے بھی اپنی بچیوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا، انہیں ان کے قدموں پر کھڑا کیا تھا تاکہ وہ کل خود کو کمزور محسوس نہ کرے۔ مریم دفتر جاتی تو وہاں پر بھی مکمل پردے میں ہوتی، ایک بڑی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی اور اسکارف سے اس نے اپنے بالوں کو چھپا رکھا ہوتا، چہرے پر بھی نقاب ہوتا۔ آج تک سوائے مریم کی آنکھوں کے کسی نے اس کے چہرے کے حد و حال کو نہیں دیکھا تھا۔ کسی کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ مریم سے کوئی فالتو بات کر سکتا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بہتر ہوئے تھے اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا اور اب یہیں پر رہ رہے تھے۔ آس پاس کے لوگ ماڈرن اور آزاد ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے۔ صبح صبح جب مریم اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلتی تو کئی لڑکیاں اسے ملتی، بال کلے، چست کپڑے، جینس ٹی شرٹ، یہاں تک کہ نیم اور یا وجود لیے گھوم رہی ہوتی، کسی کو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ الٹا مریم کو پردے میں دیکھ کر وہ لڑکیاں آپس میں چمی گوئیاں کر کے اس کا مذاق ضرور اڑایا کرتی تھی۔ مریم کو یہ بات بہت بری لگتی۔ پردے کا حکم تو اسلام نے دیا تھا، پھر آخر لوگ ایک لڑکی کو پردے میں دیکھ کر اس کے بارے میں طرح طرح کے جملے کیوں کستے تھے؟ کیا پردہ کرنا جرم تھا یا بغیر پردے کے اپنے جسم کے حد و حال دوسروں پر عیاں کرنا گناہ تھا؟ بہرحال مریم کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جب بات اس کے رشتے کی آئی تھی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی رشتے اس وجہ سے آ کر ختم ہو چکے تھے کہ لوگ کہتے کہ لڑکی پردہ بہت کرتی ہے، ہمارے ہاں تو ایسے پردہ نہیں کیا جاتا، ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، بلکہ سسرال میں سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، دیور جیٹ اور سسر سے کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایک عورت نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ہمارے گھر کے مردوں پر شک کر رہی ہو کہ شادی کے بعد وہ تم پر بری نظر ڈالیں گے، تب ہی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ جاؤ بیوی، تم جیسی حسین لڑکیاں مجھے اپنے بچے کے لیے مل جائے گی، تم سے بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اب میں تمہاری خاطر اپنے گھر کے قوانین تو نہیں بدل سکتی۔ ایک مرتبہ تو گلشن نے بھی مریم سے کہہ دیا کہ بیٹا، تم جتنا پردہ کرتے ہو اتنا کافی ہے، ہمارے معاشرے میں تو اب یہ بات عام سی ہو گئی ہے، کوئی بھی اس طرح کے پردے نہیں کرتا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرہ ڈھک لینا تو ٹھیک ہے، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سسر دیوروں سے پردہ کرنا، یہ سب کچھ تو واقعی میں لوگ اب برا ہی سمجھتے ہیں۔ گلشن کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی، کسی نہ کسی طرح اپنی ضد چھوڑ دے، جو رشتہ آتا ہے اسی کے لیے حامی بھر لے، کیونکہ نہ ہی اس کے حسن میں کمی تھی اور نہ ہی تعلیم میں، بس بات آ کر اٹک جاتی تھی تو وہ اس کے پردے پر۔ مگر مریم نے کہہ دیا کہ نہیں، میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی خاطر ناراض کر دوں تو کل پھر آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یوں ہی کرتے کرتے مریم کی عمر 27 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہو پایا تھا۔ اب تو اگر رشتے کی بات رشتے والی آنٹی سے بھی کی جاتی تو وہ بھی یہ کہہ کر بات ٹال دیتے کہ بہن، تمہاری بیٹی پھر پردے کا رونا لے کر بیٹھ جائے گی اور بلا وجہ ہی اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، وہ تھوڑا بہت خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لے۔ آج کل لڑکیاں کہاں اس قدر پردہ کرتی ہیں اور ایسی شرائط رکھتی ہیں۔ آج کل کے لڑکوں کو تو ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں جو خوبصورت کپڑے پہنے، بال کھول کر گھومے، تیار شیار رہے۔ بلا تمہاری جیسی پرانے خیالات کی مالک بیٹی کو
कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। ये सुनकर गुलशन भी गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी, मगर मरियम अपनी बात से टस से मस नहीं हुई थी। मरियम के वालिद भी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे। आखिर करते भी तो क्या करते, उन्होंने अपनी बच्चियों की तरबियत अपने मुताबिक ही की थी। उन्हें दीन की जानिब राग़िब किया था ताकि वो नेक और फरमानबरदार रहे, लेकिन उन्हें कहाँ खबर थी कि बच्चियों को नेक बनाने से वो अपने घर की नहीं हो पाएगी। ये भी आजकल के मुआशरे का अलग ही दौर चल निकला था। रमज़ान शुरू हो चुका था। ये बात तो जानते ही थे कि रमज़ान में अफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। उस रोज़ न जाने ऐसा किया हुआ कि तीनों के लब्बों पर एक ही दुआ थी। अफ्तारी का वक्त हुआ तो सब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। मरियम के आंखों में छोटे छोटे आंसू झिलमिलाने लगे, मगर उसने खुद को रोने से रोक रखा था। दुआ में यही कहा कि अल्लाह ताला, मैं कभी भी पर्दा नहीं छोड़ूंगी। मैं लोगों की रज़ा की खातिर आपको कैसे नाराज़ कर सकती हूँ। चाहे मुझे सारी ज़िंदगी बैठना पड़े, मगर मैं कभी भी अपने पर्दे पर समझौता नहीं करूँगी। बस मेरी आपसे यही दुआ है कि आज के दौर में कोई भी ऐसा शहज़ नहीं रहा जो मुझसे इस हालत में भी मोहब्बत करे। क्या मर्दों में सचमुच गैरत ख़त्म हो चुकी है, या लोग दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं कि उन्हें बपर्दा और पगदामन नेक बीवी पसंद ही नहीं आती। मेरी यही दुआ है कि अगर मेरा हमसफ़र मौजूद है तो मुझे मेरे जैसा ही नेक परहेज़गार शौहर दीजिएगा जो मुझे मेरे पर्दे में ही कबूल करे, मुझे दूसरों के सामने बग़ैर पर्दे के आने पर मजबूर न करे। ठीक यही दुआ मरियम के अब्बा के लब्बों पर भी थी, मगर उनका अंदाज़ कुछ और था। वो अपनी बच्ची के नेक नसीबों की दुआ करने लगे। यही कहने लगे कि मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को इसका हम सफ़र अता कर दे, उसका हम पल्ला शहज़ अता कर दे। मेरी बच्ची बड़ी ही नेक है कि यकीनन तूने उसके लिए एक नेक जोड़ा भी बनाया होगा। ऐसी ही दुआ मरियम की माँ के लब्बों पर भी थी। तीनों ने आमीन कहकर हाथ मुंह पर फेरे और फिर अफ्तारी करने लगे। शायद ये ठीक कहा गया था कि कोई वक्त वाकई कबलियत का होता है, वो वक्त भी कबलियत का था। शायद मरियम के सब्र का पल उसे मिलने वाला था। अगले रोज़ जब मरियम दफ्तर में गई तो यूं ही अपने काम में थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का किसी काम से तशरीफ़ लाया। उसकी नज़र जब मरियम पर पड़ी तो उसकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसने सिर्फ एक सेकंड के लिए मरियम को देखा था। दिल ही दिल में सोच चुका था कि बस शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मरियम से। वो नहीं जानता था कि ये कहाँ रहती है, कौन है, इसका नाम क्या है, मगर दिल में एक कशिश सी पैदा हो चुकी थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर अपना मतलूबा काम पूरा किया और फिर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछने लगा कि वो लड़की जो मुकम्मल पर्दे में है और चेहरा भी छुपा रखा है, उसका नाम क्या है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने माथे पर बल डालकर उसे देखा कि तुम इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। वो लड़का शक्ल से शरीफ लगता था, मरियम का ही हम उम्र था। कहने लगा कि दरअसल मैं उस लड़की के घर अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरानी से कहने लगी कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता, बस उसके पर्दे ने मुझे मुतासिर किया है। ये लड़की मुझे शरीफ घर की लगती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में किसी भी तरह की कोई बात उसे करो। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके वालिद साहब का नंबर उस लड़की से पूछ कर ला दो, ताकि मैं डायरेक्ट उनके घर इस बात को आगे बढ़ा सकूं। उस लड़की ने हामी भर ली और वहाँ से सीधा मरियम के पास आई। आकर कहने लगे कि मुझे तुम्हारे अब्बा का नंबर चाहिए। यह सुनकर मरियम को हैरत हुई थी। आखिर ये लड़की मुझसे मेरे वालिद का नंबर क्यों मांग रही है। उसने वजह पूछी तो कहने लगी कि यूँ ही बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इमरजेंसी के लिए सभी कुलीग्स के घर के नंबर मौजूद हों। बाज़ दफ़ा इमरजेंसी भी हो जाती है। इतना सुनकर मरियम के माथे पर बल पड़े थे, क्योंकि साफ जाहिर था कि वो लड़की झूठ बोल रही है। बहरहाल उसने कहा कि मुझे अपने अब्बा का नंबर ज़ुबानी याद नहीं है, तो मुझे वैसे ही अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। यह सुनकर उस लड़की ने अपना नंबर देने की बजाय उस नौजवान लड़के का ही नंबर दे दिया कि डायरेक्ट इसी से ही बात हो जाएगी। वापस आकर जब उसने लड़के को बताया तो लड़की की उम्मीद जाग गई थी कि चलो इस बहाने डायरेक्ट राब्ता हो जाएगा। लड़के का नंबर मरियम के पास मौजूद था।
وہ نمبر لے کر جب وہاں سے نکلی تو اسے یوں احساس ہوا جیسے یہ لڑکی اس کے خلاف کچھ غلط ہی نہ کرے۔ نہ جانے کیوں وہ میرے ابا سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کل ہی تو مریم کی دفتر میں پروموشن بھی ہوئی تھی، وہ کام بھی اچھا کر رہے تھے، کہیں وہ اس سے حسد ہی نہ کرتی ہو۔ اس طرح کا وسوسہ آنا تھا کہ مریم نے اس کا نمبر وہیں پر پڑھا اور پھینک دیا۔ وہ لڑکا کئی روز تک کال کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے گھر میں اس کی 3 بہنیں اور ماں تھی۔ ماں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، جبکہ تینوں بہنیں حافظ قرآن مدرسے میں زیر تعلیم تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی ان کے پاس تھی۔ وہ لڑکا جب اپنے ارد گرد ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھتا تو استغفار کا ورد کرنے لگتا۔ اپنے رب سے کتنی ہی مرتبہ تہجد کی نماز میں روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ، مجھے ایمان پر قائم لڑکی کا ہی شوہر بنانا۔ میرے رب، تو جانتا ہے میں کس قدر عبادت گزار اور نیک ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی مکمل پردے میں رہتی ہو، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی لیس ہو، پڑھی لکھی ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہو کہ وہ خود کو سب پر عیاں ہی کرتی رہے۔ بلا شبہ ایسی لڑکیاں بہت کم رہ چکی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اللہ نے میری خاطر ضرور بنائی ہوگی۔ یوں اسے مریم مل چکی تھی۔ بہت دنوں تک جب اس کے ابا کی کال نہ آئی تو وہ لڑکا دوبارہ وہاں جا چکا تھا۔ وہاں ریسیپشن پر لڑکی کی جگہ اب لڑکا تھا۔ اس نے جب مریم کے والد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو یہاں سے کچھ دوری پر فلاں محلے میں رہائش پذیر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے۔ اس نے گھر جا کر اپنی والدہ کو اس بارے میں بتایا تو والدہ بھی خوش ہو چکی تھی۔ اسی روز انہوں نے مریم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم کے والد اسی وقت ہی گھر پہنچے تھے جب انہوں نے انجان لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ تھوڑے پریشان سے ہو چکے تھے۔ کتنی مرتبہ ذہن پر زور دیا، نہ ہی یہ ان کے کسی دور کے رشتہ دار تھے، نہ ہی کسی دوست کے گھر والے۔ وہ ان کو گھر کے اندر تو داخل کر چکے تھے، مگر پھر پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا جس کا نام حامد تھا مسکرایا۔ وہاں پر مریم کی والدہ کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ حامد کی والدہ مکمل پردے میں تھی۔ انہوں نے چہرے پر نقاب کے بعد پردہ بھی ڈال رکھا تھا۔ حامد اور مریم کے والد الگ کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ عورت اور مریم کی والدہ الگ کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مرد اور خواتین نے ایک جگہ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب مریم کے والد نے اس لڑکے سے پوچھا کیا آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس لڑکے نے بغیر کسی تمہید کے یہ بات سامنے رکھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کے والد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہنے لگے کہ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکے نے بغیر کچھ بھی جھوٹ بولے بالکل صداقت کے ساتھ نظریں جھکا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے والد سوچ میں پڑ چکے تھے۔ بیٹی کی عمر تو 27-28 سال ہو چکی تھی، پھر بیٹی کی مرضی کے مطابق کا لڑکا بھی مل رہا تھا، آخر وہ کیوں کر انکار کرتے۔ جب مریم اس خاتون کے پاس آئی تو وہ بھی اسے دیکھ کر اپنے پاس بٹھا کر دعائیں دینے لگی، اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ رشتے کی بات آگے بڑھی تھی، مگر مریم نے ان کے سامنے بھی یہی بات کی کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میرے کئی رشتے صرف اس وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ میں پردہ کرتی تھی۔ ان لوگوں کو ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو کہ سب کے ساتھ گل مل کر رہے اور بھلے ہی باہر کی دنیا سے پردہ کرے، مگر گھر میں موجود رشتوں سے یوں ہی آزاد رہے جیسا کہ وہ اس کے محرم رشتے ہیں، جبکہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ جس طرح باہر کے لوگ نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی گھر میں موجود شوہر کے اہل خاندان میں بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور میں پردہ سب سے ہی کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مریم کو لگا تھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح یہ عورت بھی اسے کری کوٹی سنا کر وہاں سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے ماشاء اللہ کہا، بڑے ہی پیار سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی، تم نہیں جانتی، مگر شاید آج سے پہلے جتنی بھی رشتے ختم ہوئے وہ اس لیے ختم ہوئے کیونکہ میرا بیٹا تمہیں تہجد میں مانگتا تھا۔ یہ سن کر ایک پل کو مریم کے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سامنے بیٹی خاتون کی جانب دیکھا۔ وہ مزید کہنے لگی
کہ میرا بیٹا تم جیسی لڑکی کو ہی چاہتا تھا، وہ آج کل کی ان لڑکیوں کو دیکھتا تو غصہ کرتا، افسوس کرتا، یہی دعا کرتا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ کیسے اپنا دین ایمان یوں مغربی لباس کی خاطر خراب کر سکتی ہے۔ وہ تہجد میں یہی دعا کرتا کہ اسے بالکل تم جیسی نیک پردہ اور 5 وقت کی نمازی لڑکی مل جائے، اور دیکھو تم اسے مل گئی، اس نے بغیر دیر کیے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ یہ سن کر مریم کے تو جیسے سارے گلے شکوے دھل چکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ وہ تو بہت ہی گئی گزری سی لڑکی ہے، کتنی مرتبہ رشتے سے انکار ہو چکا ہے، مگر آج جب اس نے یہ جانا کہ کوئی اسے تہجد میں مانگتا رہا تھا، یعنی اس جیسی لڑکی کو جو کہ پردہ کرتی ہو، وہ بے حیائی نہ پلاتی ہو، تو خود کو بہت زیادہ بلند مرتبہ سمجھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی۔ بہت جلدی تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد مریم اور حامد کی شادی کر دی گئی۔ نکاح مسجد میں سادگی سے کیا گیا تھا، کوئی فالتو کی رسوم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ولیمے میں بھی کئی قسم کے پکوان بنا کر اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دے کر کھانا نہیں کھلایا گیا تھا، بلکہ یتیم بچوں کو اور غریب بستیوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا گیا تھا، تاکہ اس کھانے سے ایک وقت کے لیے ہی صحیح مگر غریب لوگ اپنا پیٹ بھر سکے اور ان کی دعائیں ان کی آنے والی زندگی کو سنوار سکے۔ ماشاءاللہ۔